تلنگانہ کے ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے واضح کیا ہے کہ حکومت آٹو ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے اور جلد ہی ان کے لیے ایک علیحدہ ویلفیئر بورڈ قائم کیا جائے گا۔ حیدرآباد میں ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر سے تلنگانہ KKC یونین کے نمائندوں نے ملاقات کی اور آٹو ڈرائیورز کو درپیش مختلف مسائل سے انہیں آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر نے کہا کہ آٹو ڈرائیورز کے مسائل پر کابینہ میں پہلے ہی تبادلہ خیال کیا جا چکا ہے۔ جلد ہی محکمہ نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے محکمہ لیبر کے ساتھ بات چیت کر کے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ آٹو ڈرائیورز کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت نے جو وعدے کیے تھے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا اور جلد از جلد آٹو ویلفیئر بورڈ قائم کیا جائے گا۔ آٹو یونینز کی جانب سے کرایوں میں اضافے کے مطالبے پر بات کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ آخری بار کرائے سن 2012 میں بڑھائے گئے تھے اور تقریباً 14 سال سے کرایوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ پیٹرول، ڈیزل اور گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر آٹو ڈرائیورز کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں حکومت اس سے واقف ہے۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ مسافرین پر اضافی بوجھ ڈالے بغیر تمام پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد ہی کرایوں کے اضافوں پر حتمی فیصلہ لیا جائے گا۔ عادل آباد ضلع کے اتنور میں کانگریس پارٹی کی پولیٹیکل افیئرز کمیٹی کے اجلاس کے دوران پارٹی کے سینئر قائدین اور مقامی رہنماؤں کے درمیان بحث و تکرار ہوئی اور صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ اتنور میں کانگریس پارٹی کی پولیٹیکل افیئرز کمیٹی کا اجلاس جاری تھا کہ اچانک ماحول کشیدہ ہوا۔ عادل آباد ضلع کے کانگریس قائدین کے سرینواس ریڈی اور کے سنجیو ریڈی کے درمیان شدید اختلافات منظر عام پر آئے۔ اجلاس میں AICC سیکریٹری سچن ساونت، ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ اور متحدہ ضلع کے تمام اراکین اسمبلی بھی موجود تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ DCC صدر نے کے سنجیو ریڈی کو PAC میں شامل کرنے کی تجویز پیش کی، جس پر کے سرینواس ریڈی سخت برہم ہو گئے اور انہوں نے اجلاس کے دوران ہی شدید احتجاج کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ جو شخص ماضی میں پارٹی کے خلاف امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ چکا ہو اسے پارٹی کی اس اہم کمیٹی میں جگہ کیسے دی جا سکتی ہے۔ اس بات کو لے کر دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور معاملے نے طول پکڑ لیا۔ اجلاس میں بڑھتے ہوئے تناؤ اور ہنگامہ آرائی کو دیکھ کر موقع پر موجود AICC سیکریٹری سچن ساونت، وزیر جوپلی کرشنا راؤ اور دیگر سینئر قائدین نے فوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے دونوں فریقین کو پرامن کرانے کی کوشش کی۔ کافی دیر تک جاری رہنے والی بحث و تکرار کے بعد سینئر قائدین نے بڑی مشکل سے صورتحال پر قابو پایا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے جوبلی ہلز میں واقع بھدراچلم کیفے پر فوڈ سیفٹی اور GHMC کے حکام نے اچانک چھاپہ مارا اور حفظان صحت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزیاں کرنے کا انکشاف کیا۔ حیدرآباد میں فوڈ سیفٹی قوانین کے نفاذ اور شہریوں کی صحت کے تحفظ کے لیے سرگرم HFAS نے آن لائن موصول ہونے والی شکایت پر سخت کارروائی کی۔ HFAS ٹیم نے GHMC کی فوڈ سیفٹی آفیسر کے مولیکا کے ہمراہ جوبلی ہلز میں واقع بھدراچلم کیفے پر اچانک چھاپہ مارا۔ اس دوران کیفے کے باورچی خانے اور انتظامیہ میں حفظان صحت کے اصولوں کی دھجیاں اڑتی ہوئی نظر آئی۔ حکام نے پایا کہ وہاں پر FSSAI لائسنس آویزاں نہیں کیا گیا تھا، باورچی خانے میں روشنی کا ناکافی انتظام تھا اور کچرے کے ڈبے کھلے رکھے گئے تھے۔ مکھیوں اور مچھروں کی روک تھام کے لیے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تھے۔ برتن دھونے کی جگہ بھی انتہائی گندی تھی۔ فوڈ ہینڈلرز کے طبی ریکارڈز کا بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ پیسٹ کنٹرول اور اسٹاک کے باقاعدہ رجسٹرز بھی غائب تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء بھی ڈھک کر رکھی نہیں گئی تھی۔ ٹیم نے معائنے کے دوران تمام مشاہدات اور شواہد باقاعدہ طور پر ریکارڈ کر لیے ہیں۔ کیفے کے انچارج کو متعلقہ فوڈ سیفٹی قوانین کے تحت قانونی کارروائی کے لیے فوڈ سیفٹی افسر کے حوالے کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شہریوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے واضح کیا ہے کہ حکومت فلاحی اسکیمات کو جاری رکھنے کے لیے
पुरअज़्म है और कल्याण लक्ष्मी स्कीम में जो खामी पाई गई है वो हुकाम की गफलत है या कानूनी महकमे की लापरवाही है, उसका पता लगाने के बाद गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल्याण लक्ष्मी स्कीम के हवाले से पैदा होने वाली कानूनी पेचीदगियों और अदालती अहकामात के मामले पर हुकूमत ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। रियासत के पसमानदा तबक़ात की फलाह व बहबूद के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इस बात की जांच का ऐलान किया है कि आया स्कीम में नक़ाइस हैं या जो खामी सामने आई है वो मुताल्लिक़ा हुकाम की गलती का नतीजा है या फिर कानूनी महकमे ने गफलत बरती है। पूनम प्रभाकर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम में होने वाली खामी या अदालत में बर वक्त जवाबी हलफनामा दाखिल न किए जाने का मामला क्या हुकाम की लापरवाही की वजह से हुआ है या फिर कानूनी महकमे की किसी कोताही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये मालूम हो जाएगा कि किसने गलती की है, फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूनम प्रभाकर ने कहा कि स्कीम की राह में हायल कानूनी रुकावटों को दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि गरीब खानदानों को इस फलाही स्कीम का फ़ायदा मिलता रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी यानी SIR के अमल की तफसीली और मुकम्मल रिपोर्ट जारी कर दी है। इस अमल के दौरान रियासत में वोटर्स की तफसीलात और उनके इनहराफ से जुड़े अहम आदाद व शुमार भी सामने आए हैं। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी का अमल यानी SIR कामयाबी से मुकम्मल हुआ। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा आदाद शुमार कहते हैं कि रियासत में 78.3% यानी 2,64,87,213 राय दहिंदों के इन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए गए। रिपोर्ट ये भी कहती है कि 9,22,229 राय दहिंदों की मौत वाक़ई हुई है, जबकि 57,46,803 राय दहिंदे ऐसे पाए गए जो मुस्तकिल तौर पर दीगर इलाकों में मुंतकिल हो चुके हैं, दस्तयाब नहीं हैं या दूसरे ज़ुमरे में शामिल है, जबकि 6,70,203 वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम एक से ज़ायद मुकामात पर वोटर लिस्ट में दर्ज पाए गए। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि जिन राय दहिंदों के नाम फहरिस्त में शामिल नहीं हो सके या जिन्हें कोई एतराज़ है वो अपना नाम दोबारा दर्ज कराने के लिए 17 अगस्त से 16 सितंबर तक दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त देने के लिए राय दहिंदों को फॉर्म 6 के साथ साथ डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए अपनी दरख्वास्त जमा करानी होगी। कमीशन ने यह भी वाज़ेह किया है कि एक से ज़ायद मुकामात पर दर्ज नामों को ज़ाब्ते के तहत सिर्फ एक ही जगह पर बरकरार रखा जाएगा। तमाम एतराज़ात और दरख्वास्तों की जांच पड़ताल के बाद 19 अक्टूबर को हतमी वोटर लिस्ट यानी फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। भारत राष्ट्र समिति के कायदीन और कारकुनान ने चेन्नूर में हाई कोर्ट की जानिब से कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीमात पर रोक लगा देने और कांग्रेस हुकूमत के रवैये पर शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। गरीब घरानों की बेटियों की शादियों के लिए इंतहाई अहम समझी जाने वाली स्कीमात कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के हवाले से हाई कोर्ट के अबूरी अहकामात और कांग्रेस हुकूमत के मुबैना रवैये पर रियासत भर में शदीद रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। भारत राष्ट्र समिति की जानिब से रियासती सतह पर एहतजाज की कॉल दी गई थी। चेन्नूर समेत मुख्तलिफ हलकों में BRS कायदीन और कारकुनान सड़कों पर उतर आए। चेन्नूर में BRS पार्टी की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया गया। पार्टी के कारगुजार सदर KTR की कॉल पर पार्टी कैडर और अवाम ने कांग्रेस हुकूमत की मुबैना साजिशों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। BRS कायदीन का इल्जाम है कि कांग्रेस हुकूमत जानबूझकर गरीब दुश्मन पॉलिसियां अपना रही हैं और हाई कोर्ट के फैसले को ढाल बनाकर फलाही स्कीमात को बंद करने की कोशिश कर रही हैं। उनका कहना था कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू की गई ये स्कीमात लाखों गरीब खानदानों के लिए माशी सहारा थी। तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव ने यौम आज़ादी के मौके पर कांग्रेस के दफ्तर में
قومی ترانے اور قومی گیت کی مبینہ توہین کے معاملے پر اپنا شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس پارٹی سے ملک کی عوام سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا، یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر کانگریس پارٹی کا رویہ ملک بھر میں بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ الزام ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر کانگریس کے دفتر میں قومی ترانے اور قومی گیت کی مبینہ توہین کی گئی۔ کانگریس کے دفتر میں وندے ماترم کے تئیں جو طرز عمل دیکھا گیا، اس پر بی جے پی رہنما چراغ پا ہیں۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے اس معاملے پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ تحریک آزادی اور قومی شعور سے گہرا تعلق رکھنے والے گیت وندے ماترم کی توہین کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ان کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی کو اس توہین پر ملک کی عوام سے فوری طور پر غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے آبی پودوں کی صفائی اور مچھروں کی افزائش کو روکنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے آج مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ انہوں نے شاہ حاتم تالاب، خدا پارک، گولکنڈہ کٹورہ ہاؤس، ٹیپو خان پل سے پرانا پل موسی ندی اور حکیم پیٹ برکپور نالے پر مچھروں کی افزائش کو روکنے اور آبی پودوں کی صفائی کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایم ایل اے نے فلوٹنگ مشین کے ذریعے آبی پودوں کے ہٹانے کے کام کا معائنہ کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔ علاوہ ازیں مچھروں کی روک تھام کے لیے ڈرون کے ذریعے کیمیکلز کے چھڑکاؤ کے عمل کا بھی مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ جی ایچ ایم سی کے عہدیدار، مجلس کے سابق کارپوریٹرز اور پارٹی کے سرگرم کارکنان بھی دیکھے گئے۔ حیدرآباد کے انچارج منسٹر پونم پربھاکر نے کہا کہ فلاحی اسکیمات پر عائد الزامات بے بنیاد ہیں۔ حکومت غریبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے آج ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے ریاستی حکومت کی فلاحی اسکیموں کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسکیموں کے تحت مختص فنڈز کو ریاستی بجٹ کے ذریعے قانون ساز اسمبلی کی منظوری حاصل ہوتی ہے اور فنڈز کا اجرا ٹریجری رولز، فائنانشل کوڈ اور دیگر مالیاتی ضابطوں کے مطابق سختی سے عمل میں لایا جاتا ہے۔ انہوں نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کیا کہ عوامی فنڈز کو کسی بھی کنٹرول کے بغیر خرچ کیا جا رہا ہے۔ پونم پربھاکر کا کہنا تھا کہ اسکیمز میں اہلیت، آمدنی کی حد، عمر، آدھار، ازدواجی حیثیت اور دیگر امور کے تعلق سے مخصوص رہنمایانہ خطوط موجود ہیں اور شادی کے وقت دلہن کی عمر 18 سال مکمل ہونا لازمی ہے۔ مستحقین کی جانچ کے لیے آر ڈی او اور ایم آر او کی سطح پر تصدیق کا ایک باقاعدہ نظام بھی موجود ہے۔ کیگ رپورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے کہا کہ رپورٹ میں اٹھائے گئے اعتراضات اور تجاویز فی الحال حکومت کے زیر غور ہیں اور وہ کسی اسکیم کو غیر قانونی قرار دینے والا حتمی عدالتی فیصلہ نہیں ہے۔ عدلیہ کا احترام کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے کہا کہ ریٹ پٹیشن میں ہائی کورٹ کی جانب سے 12 اگست کو عبوری حکم امتناع دیا گیا ہے جو 9 ستمبر 2026 تک نافذ العمل ہے۔ حکومت عدالت کے فیصلوں کا مکمل احترام کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی تفصیلی جوابی حلف نامے کے ذریعے ان اسکیموں کی قانونی حیثیت، آئینی جواز اور عوامی مفاد کو واضح کر دیا گیا ہے۔ حکومت غریب عوام کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے تمام ممکنہ قانونی راستے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو بھی ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ سیاسی طور پر محرک درخواستوں کی وجہ سے اسکیم پر حکم امتناع حاصل کیا گیا ہے، لیکن اسکیم خود بخود ختم نہیں ہوئی ہے، حکومت اسے جاری رکھے ہوئے ہے۔ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں ہوا بازی کے ایک نئے دور کا آغاز۔ بھوگاپورم کے الوری سیتا راما راجو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کمرشل پروازوں کا باضابطہ آغاز ہوا۔ آندھرا پردیش کے وجے نگر ضلع میں واقع بھوگاپورم ایئرپورٹ سے آج کمرشل فلائٹ آپریشنز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد سے آنے والی انڈیگو کی پہلی پرواز کے اترنے کے ساتھ ہی اس
एयरपोर्ट पर मुसाफिर बरदार परवाज़ों का सिलसिला भी शुरू हुआ। ज़राए के मुताबिक पीर के रोज शुरू होने वाले इस फ्लाइट ऑपरेशन के मौके पर मरकजी वजीर बराए शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। उन्होंने हैदराबाद से आने वाली पहली परवाज के मुसाफिरीन का खैर मकदम किया और उन्हें खुशामदीद कहते हुए बोर्डिंग पासेस तकसीम किए। इस मौके पर मुसाफिरीन ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हुकूमत और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। इंतजामिया का कहना है कि विशाखापट्टनम से आने और जाने वाली तमाम परवाजें अब इसी नए अल्लूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए ही ऑपरेट की जाएंगी। आपको याद दिला दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1 अगस्त को इस एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया था और अब बाज़ाब्ता कमर्शियल फ्लाइट शुरू होने से खित्ते में टूरिज्म, तिजारत और रोजगार के मौक़ों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेंस डबल्स के पहले राउंड में हिंदुस्तानी जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमरस्कारनन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दूसरे राउंड में जगह बना ली है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जारी BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पहले राउंड में हिंदुस्तानी मेंस डबल जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमरस्कारनन ने आयरलैंड के हरीफ खिलाड़ियों स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स के खिलाफ शानदार खेला। हिंदुस्तानी जोड़ी ने पहले गेम में हरीफ खिलाड़ियों पर बरतरी हासिल करते हुए उसे 16-21 से अपने नाम किया। दूसरे गेम में भी हिंदुस्तानी जोड़ी 4-6 से सबकत हासिल किए हुए थे कि आयरलैंड के खिलाड़ी चोट लगने की वजह से जख्मी हो गए और मैच से दस्तबरदार हुए। नतीजतन हिंदुस्तानी जोड़ी को फातेह करार देकर टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में दाखिल कर दिया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले पार्वतीपुरम मनियम में एक सरकारी स्कूल की बाउंड्री वॉल मुनहदम हो जाने के नतीजे में 10वीं जमात का एक तालिब इल्म जाँ बहक हुआ जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक पार्वतीपुरम मनियम जिले के सालूरू इलाके में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल के चंद तालिब इल्म खेल के मैदान में गए हुए थे। खेल के दौरान कुछ तालिब इल्म स्कूल की पुरानी दीवार पर बैठ गए। बताया जाता है कि बाउंड्री वॉल इंतहाई मखदूश थी और तालिब इल्मों के बैठने के बाद दीवार अचानक मुनहदम हो गई। इस हादसे में 10वीं जमात का एक तालिब इल्म अरुण तेज मलबे तले दबकर मौके पर ही जाँ बहक हुआ जबकि एक और तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही असातिज़ा और मुकामी अफराद फौरन इकट्ठे हुए और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई। जख्मी तालिब इल्म को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस अरबनाक हादसे के बाद मुतवफ़ी तालिब इल्म के घर और पूरे इलाके में कोहराम मच गया। वालिदैन और मुकामी अवाम ने स्कूल इंतज़ामिया की गफलत और पुरानी खस्ता हाल इमारतों और दीवारों की मरम्मत न करने पर शदीद बरहमी ज़ाहिर की है। सऊदी अरब के इलाके तबुक में इंसानियत और अखलाकी इक़दार की एक इंतहाई खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली मिसाल पेश की गई। एक सऊदी शहरी ने नीलामी में खरीदा गया घर उसके असल मकीनों को बगैर किसी मुआवजे के वापस कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तबुक में अदालती अहकामात के तहत एक नीलामी मुनक़्क़िद हुई जहां एक सऊदी शहरी ने अदालत की निगरानी में तकरीबन 10 लाख रियाल की मालियत से एक मकान खरीदा। घर खरीदने के बाद जब उस शख्स को ये मालूम हुआ कि उस मकान के असल वारिस 2 ज़ईफ़ ख़वातीन और उनका एक माज़ूर बेटा है और वो घर इंतहाई मुफलिस है तो उसका दिल पसीज गया। उस शख्स ने इंसानी हमदर्दी की एक अनमोल मिसाल कायम करते हुए न सिर्फ वो मकान फौरी तौर पर उनके हवाले कर दिया बल्कि बगैर किसी माली मुआवजे के उन्हीं के नाम उस मकान को कानूनी तौर पर रजिस्टर भी करवा दिया। दिलचस्प और काबिल तहसीन बात यह है कि उसने मुतासरा ख़ानदान की जानिब से शुक्रिया अदा करने की पेशकश को भी कबूल करने से साफ इनकार किया। इस वाक़े ने सोशल मीडिया और हर ख़ास व आम के दिलों में अपनी जगह बनाई है और इसे सऊदी माशरे के आला अखलाक और शानदार रिवायत का एक रोशन मज़हर करार दिया जा रहा है।
کانگریس نے اپنے بیان میں سابق وزیر اعلیٰ KCR پر الزام لگایا کہ ان کے دور حکومت میں اقتدار اور اہم عہدے زیادہ تر خاندان کے افراد تک محدود رہے۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ موجودہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں مختلف طبقات کو نمائندگی دی جا رہی ہے، جسے کانگریس نے سماجی انصاف قرار دیا ہے۔ یہ بیان کانگریس کا سیاسی موقف ہے۔ میرٹھ ضلع میں پولیس اس وقت پہنچی جب ایک اگنی ویر نوجوان فوجی اپنے دوستوں کے ساتھ مبینہ طور پر شراب نوشی کر رہا تھا۔ اس دوران دونوں فریقوں کے درمیان طلب کلامی ہوئی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری تعداد وہاں پہنچ گئی اور اگنی ویر کو پولیس گاڑی میں پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔ اس واقعے پر بعض حلقوں کی جانب سے یہ رائے بھی سامنے آ رہی ہے کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ایک فوجی کی معمولی غلطی کو انسانی ہمدردی کے نقطہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔ ریاست بھر میں جونیئر ڈاکٹروں کی ہڑتال 7ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 9000 جونیئر ڈاکٹرز اس ہڑتال میں شریک ہیں۔ جونیئر ڈاکٹرز اسٹائیفنڈ کے بشمول 3 اہم مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں۔ ہڑتال کے باعث بڑے سرکاری دواخانوں میں طبی خدمات متاثر ہو رہی ہیں، جبکہ آج سے ایمرجنسی سروسز بھی بند کیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے جونیئر ڈاکٹروں نے واضح کیا کہ جب تک حکومت ان کے مطالبات تسلیم نہیں کرتی، احتجاج جاری رہے گا۔ ناگر کرنول ضلع کی حدود میں پیر اور منگل کی درمیانی شب ایک تیز رفتار نامعلوم گاڑی نے ایک تیندوے کو ٹکر دی تھی، جس کے نتیجے میں تیندوا برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد محکمہ جنگلات کے حکام نے وہاں پہنچ کر جانچ شروع کر دی، جبکہ گاڑی کی شناخت کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ IAS عہدیدار تکارام منڈے کی ہدایت پر فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے پان مسالہ برانڈز کی تشہیر کرنے پر شاہ رخ خان، اجے دیوگن اور ٹائیگر شراف کے خلاف نوٹس جاری کی ہے۔ اس اقدام کو ایک غیر معمولی اور جرأت مندانہ کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ ردی میں تازہ پانی کی آمد شروع ہو گئی ہے، جس پر ماحولیاتی ورکرز اور نارسنگی کے رہنے والوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ندی کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی کمیٹی کا کہنا ہے کہ یہ صرف پانی کی آمد نہیں بلکہ ماحول، جنگلی حیات اور آنے والی نسلوں کے لیے امید کی نئی کرن۔ واٹر بورڈ کی جانب سے ہپسی گوڑا فائر اسٹیشن کے سامنے پائپ لائن کی مرمت کے لیے سڑک کی کھدائی کا کام جاری ہے، جس کے باعث ہپسی گوڑا سے تارناکہ کے درمیان ٹریفک کی رفتار سست ہو گئی ہے۔ شہریوں سے گزارش کی گئی ہے کہ سفر سے پہلے مناسب منصوبہ بندی کریں، اضافی وقت رکھیں، احتیاط سے گاڑی چلائیں اور ٹریفک پولیس کی ہدایات پر عمل کریں۔ عوام کو ہونے والی زحمت پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے لامکا میں منعقدہ اوپن اسپیس پروگرام میں نوجوان مقرر نیہا اور کامریڈ بالاجی کی مشترکہ تقریر نے حاضرین کو متاثر کیا۔ ان کی سادگی، واضح سوچ اور پراعتماد انداز کو سراہا گیا، جبکہ ان کی گفتگو کو نوجوانوں کے لیے حوصلہ افزا قرار دیا گیا۔ ریاستی پلاننگ بورڈ کے وائس چیئرمین چنا ریڈی نے رکن اسمبلی ونپرتی میگھا ریڈی پر سنگین الزامات لگائے۔ چنا ریڈی نے دعویٰ کیا کہ میگھا ریڈی نے رقم کے زور پر کانگریس کا ٹکٹ حاصل کیا اور وہ صرف وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے مالی اثر و رسوخ پر انحصار کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی وزراء نے انہیں بتایا کہ MLA اپنے گروپ کو ٹھیکہ نہ ملنے کی وجہ سے حلقے میں ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ چنا ریڈی نے خبردار کیا کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو وہ جیون ریڈی کی طرح بغاوت کریں گے، لیکن پارٹی چھوڑے بغیر میگھا ریڈی جیسے افراد کو باہر کا راستہ دکھائیں گے۔ تلنگانہ میں SIR کے بعد آج ابتدائی انتخابی فہرست یعنی ڈرافٹ الیکٹورل رولز جاری کی جائیں گی۔ تقریباً 73.3 لاکھ ووٹروں کے نام ابتدائی فہرست میں شامل نہیں کیے جائیں گے، جبکہ 93.7 لاکھ ووٹروں کو ریکارڈ میں بے قاعدگیوں یا 2002 کی انتخابی فہرست سے تعلق ثابت نہ کر پانے کی وجہ سے نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی کے مطابق ڈرافٹ فہرست پہلے سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی، جس کے بعد پریس کانفرنس منعقد ہوگی۔ ووٹرز اپنے نام آن لائن بھی چیک کر سکیں گے۔ الیکشن حکام ان 73.3 لاکھ ووٹروں کی الگ فہرست بھی جاری کریں گے جن کے نام حذف کرنے کی تجویز ہے۔ وشاکھاپٹنم ایئرپورٹ سے
پروازوں کی خدمات آج رات 10:45 پر دہلی جانے والی آخری فلائٹ کے بعد معطل کر دی جائیں گی۔ اس فیصلے سے ایئرپورٹ کے ملازمین اور ورکرز میں شدید جذبات پائے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی ملازمتوں اور مستقبل کی فکر لاحق ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ یہاں صرف ہندوستانی ایئرپورٹس، پولیس، سرکاری مہمان کے طیاروں اور غیر شیڈول کارگو طیاروں کی خدمات جاری رہیں گی۔ ضلع سدی پیٹ کے مدور میں واقع کستوربا گاندھی گرلز اسکول میں رات کا کھانا کھانے کے بعد 18 طالبات کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ طالبات کو خے اور پیٹ میں شدید درد کی شکایت ہوئی، جس پر اسکول انتظامیہ نے فوری طور پر انہیں علاج کے لیے قریبی دواخانہ منتقل کر دیا۔ شہر کے علاقے بالاپور میں ایک 21 سالہ نوجوان احمد پر اپنی گرل فرینڈ کے مبینہ قتل کا الزام ہے۔ اطلاعات کے مطابق احمد کی ایک مقامی نوجوان لڑکی سے جو ایک فنکشن ہال میں کام کرتی تھی دوستی ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ خاتون کے حاملہ ہونے کے بعد اس نے احمد پر شادی کے لیے دباؤ ڈالا۔ الزام ہے کہ احمد نے صورتحال سے بچنے کے لیے لڑکی کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ بعد ازاں وہ مبینہ طور پر اس کے قتل کے بعد نعش کو دھان کے تھیلے میں ڈال کر منتقل کر رہا تھا۔ مقامی افراد کو اس کی سرگرمیوں پر شبہ ہوا، جس پر انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے نعش منتقل کرنے کے دوران احمد کو گرفتار کر لیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،